بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں اگر پچھلے پروگرام آپ کی نظر سے گزرے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم خاندانی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسلام کا سب سے زیادہ ایمفیسس یا توجہ زور جو ہے وہ خاندانی نظام پر ہے، اور خاندانی نظام پر اس لیے ہے کہ خاندان سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور خاندان میں جس فرد کی یعنی خاندان کا جو رکن ہے وہ فرد ہے، اس فرد کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اسلام جو ہے وہ انفرادی تربیت پر بھی زور دیتا ہے تاکہ اجتماعیت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میاں بیوی کے تعلق سے ہو رہی تھی، قرآنی آیات بھی جو ہیں وہ اس پر ذکر ہوئیں کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس کی وضاحت بھی ہوئی تھی، اور کتنی مطلب معنی خیز اور کتنی کہنا چاہیے گہرائی والی آیتیں ہیں کہ لباس جو ہے وہ ایک تو عیوب کو چھپاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں چار خواتین اگر بیٹھ جائیں محفل میں تو پھر گفتگو شروع ہوتی ہے شوہروں کے رویوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، مرد بیوی کے، عورت بیوی شوہر کے، اور شوہر بیوی کے۔ اور دوسرے یہ اتنی نازک اصطلاح ہے لباس کی کہ سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے انسان کے جسم سے وہ لباس ہوتا ہے جو بالکل چپٹا ہوا ہوتا ہے اس کے جسم سے، تو اس کا مطلب ہے قربت کا احساس بھی اس میں ہونا ضروری ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب اخلاص نیت شامل ہو، اور پھر یہ ہوا کہ جب اتنی محبتیں اور اتنے تعلقات اہم ہوں گے تو گھر کا ماحول بہتر رہے گا، جس کا اثر جو ہے ان بچوں پر پڑے گا جو کل معاشرے کے رکن بننے والے ہیں۔ تو اسی طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، بقیہ سارا ریکیپ جو ہے شجاع صاحب سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ایسی ہی کچھ باتیں ہو رہی تھیں میرا نہیں، خیال۔ ایسی ہی کافی باتیں ہو رہی تھیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کئی پروگرامز میں ہم نے کلام کیا خاندانی زندگی کے بارے میں، نکاح کے حوالے سے، نکاح کو آسان کرنے کے تعلق سے، گھرانہ مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا تو ریاست اور نظام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پچھلے پروگرام میں جیسے کہ آپ نے لفظ لباس استعمال فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا، جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لباس ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، لباس ہمارے جسم سے سب سے زیادہ قریب شے ہے، قربت کی طرف اشارہ، لباس ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، راحت کا باعث بنتا ہے، لباس سردی گرمی موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، اور شخصیت کا نکھار لباس ہے اصل میں، بلکہ بجا فرمایا انسان کی زینت کا اظہار لباس سے ہوا کرتا ہے، اور لباس پر اگر دھبا لگ جائے تو معاشرے میں ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، خاموشی سے گھر میں اس کو صاف کر لیتے ہیں، دھو لیا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ اپنی اشارتاً بات بیان فرمائی تھی کہ گھر کے معاملات کو باہر لا کر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں، غلط بات ہے، بلکہ لعنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جو شوہر ہوں اور پرائیویسی کے معاملات باہر بیان کریں، عورتیں ہوں بیویاں ہوں پرائیویسی کے معاملات کو باہر بیان کریں، لعنت کی نبی علیہ السلام نے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں، نمبر 1 جو عمل جس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ عمل جس پر دنیا یا آخرت کا کوئی عذاب یا سزا بیان کی گئی ہو، یا وہ عمل جس پر اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہو۔ تو وہ عمل جو معصیت کا جس پر کوئی سزا بیان کی گئی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے، دنیا کی سزا ہو، آخرت کی سزا ہو، عذاب کا ڈراوا ہو، یا لعنت کی گئی ہو اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے۔ اور آج ہمارے ہاں آپ نے اشارہ فرمائی دیا
کسی مجلسوں میں بیانات نہیں دیے جاتے ان چیزوں کے، آج تو سب کچھ سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے. جی غیرت نام تھا جس گھر کا کے معاملات، پرائیویٹ معاملات، اور شوہروں کی ہجو، بیویوں کی ہجو، سب سے زیادہ لطیفے تو بیویوں کے خلاف بنتے ہیں. وہ لطیفے ہوتے ہیں لیکن پس منظر تو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی. بالکل. تو لباس کیا ہے؟ لباس پردہ رکھتا ہے نا. تو یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا پردہ بھی ہیں. تو ان کے اپنے اندرونی ہم کہتے ہیں نا گھر کے معاملات گھر میں سیٹل ہو جانے چاہیے. پرائیویسی کے معاملات کو پرائیویسی ہی میں رہنا چاہیے. بہرحال یہ بہت سارے پہلو ہیں. اگر اس آیت کریمہ ہم ناظرین کو گزارش کریں گے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ اور ذوق عطا فرمائے تو قرآن پاک کی زبان کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اور گہرے مطالعے میں جائیں گے تو اس لفظ لباس کے ذیل میں بہت ہمارے مفسرین نے کلام فرمایا. حوالہ پھر دیے دیتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں یہ لباس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا. پھر اسی ذیل میں یعنی بات آگے بڑھی تھی پچھلے پروگرام میں تو ہم نے بات کی تھی کہ اسلام نے ایک قانونی پہلو ہمیں دیا ہے اور ایک اخلاقی پہلو دیا. گھر کی گاڑی، زندگی کی گاڑی صرف قانونی پہیے پر نہیں چل سکتی جب تک کہ اخلاقی پہیہ اس میں نہ لگا دیا جائے. اب ناظرین کو یاد آ جائے گا کہ یہ نقطہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے. بھئی بہو کہتی ہے کہ ساس سسر کی کوئی ذمہ داری خدمت کی مجھ پر نہیں. وہیں ہم نے سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک قانون کا پہلو ہے. قانون کا مسئلہ کورٹ آف لاء میں آتا ہے جب معاملہ ناچاقی کی اس انتہا پر پہنچ جائے کہ سنبھلنے کے امکانات تقریباً ختم ہو رہے ہوں اور پھر گھر میں بیٹھ کر بات نہیں بن پا رہی ہو. دین نے اور بھی وے آؤٹ دیا، خاندان کے بڑوں کو انوالو کیا جائے اینڈ سو آن. لیکن اگر بات انتہائی درجے میں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے تو پھر عدالت میں معاملہ جاتا ہے. عدالت پھر بتاتی ہے کہ کس کا قانونی کیا حق ہے اور کس کا قانوناً کیا فرض ہے. یہ زندگی کے معاملات قانون پر نہیں چلتے، یہ اخلاقی پہیے پر گاڑی چلتی ہے. چنانچہ حدیث مبارک کا ذکر بارہا آتا رہا، سب کو یاد بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم نے 2-3 مثالیں دی تھیں کہ اگر ایک شخص کو اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، نکاح میں دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ رانی بن کر رہے، اور کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتے ہیں تو اس کو نوکرانی بنا دیا کرتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ جو ہمارے معیارات بدل گئے اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے پر ایک خاتون کہتی کہ مجھ پر میرے ساس سسر کی کوئی خدمت واجب نہیں، کوئی لازم نہیں، کوئی شرعاً مجھ پر اس کا فرض نہیں عائد ہوتا. تو اس بہن کو یہ سمجھایا جائے گا بھئی تمہارے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہیں، تمہارے بھائی کی شادی ہو جائے اور تمہاری بھابھی گھر آئے تو تم کیا توقع کرو گی کہ بھئی بوڑھے ماں باپ انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شوہر کے ماں باپ بھی ہیں. یہی سارے درس یاد آئیں گے نا اس وقت، یہی سارا وعد و نصیحت یاد آئے گا. تو جو تم اپنی بھابھی سے توقع کرے گی کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ بھی جنت کمائے، تو تمہارے پاس اگر تمہارے شوہر کے بوڑھے ماں باپ ہیں تو تم بھی خدمت کر کے اپنے شوہر کو راضی کر کے اپنی جنت کو کماؤ. یہ ہے وہ جو اخلاقی پہلو. اور ہم نے شوہروں کو بھی سمجھایا اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو عین ممکن ہے کہ تمہاری بیوی کے ماں باپ بھی بوڑھے ہوں، تمہارے ساس سسر بھی بوڑھے ہو جائیں تو تم بھی، وہ بھی تمہارے بڑے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے یہ نقطہ بھی ذکر کیا تھا جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے تو بہو و سسر کا نکاح بھی حرام ہے. جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام ہے اسی طریقے پر داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام ہے. یہ حرمت بھی آتی ہے، تقدس بھی آتا ہے، ادب بھی آتا ہے، احترام بھی آتا ہے. تو بھائی شوہر بھی دیکھے اگر بیوی کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرنے اور اس کو بھی موقع دے کہ وہ خدمت کر سکے. یہ ہے وہ جو اخلاقی پہلو جو دین نے ہمیں عطا کیا، اور جب تک اخلاقی پہیے نہیں لگائیں گے زندگی کی گاڑی صحیح طرح چل نہیں سکے گی. اصل میں ایک جو پرابلم ہمارے گھروں میں آئی ہے وہ ہماری تربیت اور تعلیم کے حوالے سے کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. مطلب ہم مرد کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے، اور یہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مرد جو ہے وہ اپنی ذات میں نہیں ہوتا، وہ تقسیم ہوا ہوتا بہت سی بہت سے رشتوں میں. وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے، پھر وہ بیوی میں تقسیم ہوتا ہے آ کے، پھر اس کے بعد وہ بچوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس کے تو حصے بکھرے بن جاتے ہیں. اس کی زندگی تو بالکل ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے. اسے ماں کو بھی دیکھنا ہے، اسے باپ کو بھی دیکھنا ہے، اسے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، اسے بیوی کو بھی دیکھنا ہے، اسے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. خاتون کا معاملہ یہ ہوتا ہے، بیوی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ چونکہ سارا گھر چھوڑ کے ایک آدمی کے گھر آ جاتی ہے، اس شوہر کے گھر آ جاتی ہے، اس کی پچھلی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اسے کسی کو نہیں دیکھنا، اسے اب صرف اپنے شوہر کو دیکھنا. اب خاتون یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے 100% بلا شرکت غیر اسے مل جائے. اٹس امپاسبل. یہ ناممکن ہے.
کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 100% وہ آپ کو مل جائے؟ ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے بھائی، اللہ نہ کرے اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اس کے رشتہ دار نہ ہوں، اس کے بہن بھائی نہ ہوں، اور وہ چھڑا پھر رہا ہو فٹ پاتھوں پہ، تو پھر وہ آپ ہی کا ہے۔ بہرحال دیکھیے اس میں وہی اخلاقی پہلو جو ہے نا، اور دونوں کے لیے، شوہر کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی، دونوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ بٹ نیچرل، اگر جیسے ابھی مرد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت سے رشتوں میں تقسیم کہہ لیں یا اٹیچڈ کہہ لیں، جڑا ہوتا ہے، اسی طرح بہرحال عورت بھی جڑی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے ماں باپ اگر حیات ہے تو وہ محبت ختم تو نہیں ہو سکتی، نہیں ظاہر ہے، اسی اور طرح ذمہ داریاں بھی اس کی ہوتی ہیں۔ بہن بھائی ہیں تو وہ محبت ختم تو نہیں ہو سکتی۔ ایون اللہ کے پیغمبر، سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ اپنی سہیلیوں سے ملاقات کر کے آؤ، جاؤ ان سے مل کر آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ احساسات ہیں جو فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کیا، ان کو اون کیا ہے، ان کی رسپیکٹ بتائی ہے۔ تو بات یہ کہ نہ میری بات نہ آپ کی بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، وہاں سے رہنمائی لیں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سپورٹیو ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ اچھا ذرا پازیٹیو باتیں بھی لے لیں۔ اسی معاشرے میں جہاں آپ اور میں ہم جی رہے ہیں، یہ باتیں شاید ہم نے پہلے بھی بیان کی ہوں گی، ہم نے ایسی بہوؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے ایسے ماں باپ یعنی شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر کی خدمت کی ہے، وہ ساس سسر کو بھی کہنا پڑا کہ ہماری تو اگر بیٹی ہوتی تو شاید اتنی خدمت نہ کرتی۔ اب بتائیے وہ کیا یہ بہو اپنی ساس سسر کی دعا نہیں لے رہی؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر یہ شوہر کی رضا حاصل نہیں کر رہی، اور ہم نے بارہا وہ حدیث پیش کی ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ تعالی اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی طریقے پر ہم نے بہت سے ایسے حضرات اور خواتین کو دیکھا جو کہ ساس سسر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے داماد تو ہیں مگر یہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ ایک صاحب ان کی تو بیٹیاں ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ بھائی آپ کی کتنی اولاد ہیں، کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کہ بیٹیاں تو 4 ہیں مگر بیٹے بھی 4 ہیں، ہمارے داماد ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں۔ ایسے بھی ہم نے دامادوں کو دیکھا کہ ساس سسر میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہیں مگر ان کی کوئی اور بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، تو ساس سسر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، پوری زندگی ان کو نبھایا، اور ایسا نہیں کہ صحت مند حالت میں وہ تھے، بیماری کی حالت میں تھے، اور انہوں نے اپنے گھر یا تو بیوی کو وہاں پر بھیجتے تو ذرا نسبتاً وہ کمیوٹیشن کے معاملات اور ٹرانسپورٹیشن کے معاملات، ساس سسر کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور ان کی خدمت بھی کی ہے، اور اپنی بیوی کو بھی ان کی خدمت کا موقع دیا، تو ظاہری بات ہے وہ بھی دعا لے گا، یہ داماد بھی اپنی ساس سسر کی دعا لے گا، اور بڑوں کی دعا اللہ کے قبول نہیں ہوتی کیا؟ اچھا دعا بھی لے گا، اور پھر یہ کہ اس کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے نتیجے میں، یہ صدقہ ہے نا، جی برکت آئے گی اس میں۔ ایک حدیث ہم نے کئی مرتبہ پیش کی اور ہمارے ناظرین کو پھر یاد آئے گی، بخاری شریف میں کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں اور بوڑھوں کی وجہ سے۔ کمزوروں کا ترجمہ کریں گے تو کمزوروں میں بوڑھے ماں باپ بھی آ سکتے ہیں، بوڑھے ساس سسر بھی آ سکتے ہیں، کسی کے دادا دادی نانا نانی بھی آ سکتے ہیں، چاچا ماموں وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، اور کسی کی اولاد اگر چھوٹی عمر میں ہے تو وہ بھی کمزور ہیں، بیٹیاں ہیں تو وہ فطرتاً کمزور ہیں، اور کوئی ملازمین ہو سکتے ہیں، برسا برس کسی نے ملازمت یعنی وہ آیا تو تھا چھوٹا سا بچہ زندگی پر وہاں پر وہ ملازمت کرتا رہا، پردے کے معاملات اپنی جگہ پر، تو وہ بھی کمزور تھا، تم نے اس کے ساتھ بھلا سلوک کیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کمزور ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ آج ہم صرف یہاں سے سوچتے ہیں، یہ باتیں یہاں سے سوچنے کی ہیں، کیوں؟ یہ فرمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اچھا یہ صرف آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہوگی تو صاحب ساری باتیں شوہروں کے حق میں نہیں ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کے بھی ظاہر ہے بنیادی حقوق ہیں کچھ، اور ان کا خیال رکھنا شوہروں کی ذمہ داری۔ وقفہ لے لیں پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ شوہروں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور بیوی پر شوہروں کے حقوق بھی زیادہ، لیکن شوہروں کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مثلا وہ بھی بیچاری گھر چھوڑ کر آئی ہے، ظاہر رشتے ناتے ٹوٹتے تو نہیں ہیں، اس کے بھی خون کے رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ بھی آپ ہی کے ماں باپ کی طرح بوڑھے ہوں گے، انہیں ضرورت ہوگی خدمت کی، کبھی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے پرانے گھر میں جا کر اپنا تھوڑا سا وقت گزارے، پرانی یادیں تازہ کرے۔ تو اس معاملے میں بڑا پولائٹ رویہ رکھنا چاہیے، کبھی کبھی خود سے کہہ دینا چاہیے
جاؤ اپنے ماں باپ سے مل کر آؤ، اپنے بہن بھائیوں 2-4 دن اپنے گھر میں گزار کے آؤ تاکہ اس کا بھی دل بڑا ہو جائے. اس کے ماں باپ اگر تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، تو اجازت دینی چاہیے کہ جاؤ، چونکہ شوہر کی اجازت ضروری، جاؤ 2-4 دن رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کماؤ. تو اگر یہ اس رویے کے ساتھ کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کماؤ، تو اس کا بھی اجر شوہر کو بھی ملنا ہے، اس رویے کا. جی اجر بھی ملنا ہے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگا؟ اگر آج ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے اور خود بھی آگے بڑھ کر کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ بیوی بھی اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی، ادھر کا بھی فائدہ ہوگا. اصل وہ میں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، بھئی آپ نے کھڑکی کیوں بنائی؟ اللہ کے پیغمبر سے اذان کی آواز، اس میں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے معاف گی. کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیت کرو کہ اذان کی آواز آئے گی، اللہ کا فرض ادا کرنا، اس کی پکار لگے گی تو میں تیار ہوں گا. تو تم نیت کرو کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی، روشنی تو آ ہی جائے گی. تو ادھر بھی یعنی اس کو اپلائی کریں، نیت کا ثواب ملے گا. نیت کا بھی ثواب ملے گا. تو ادھر تم جو ہے اپنی بیوی کو موقع دو کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، جو تمہارے ساس سسر ہیں. خود بھی کبھی محنت کرو، کوشش کرو. تو کل اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اخلاقی جیت بھی تو ہے نا، یہ اخلاقی درس بھی تو اصل میں ہے. یہ رواداری ہے. ہاں، یہ رواداری تو ہے. وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہوں گے، یہ ہیں، وہ پلٹ کر ان کی بھی خدمت کرے گی. یہ ہے اس کو انگلش اکاؤنٹنگ میں ہم کہتے ہیں ریسیپروکل انٹری کا معاملہ. ریسیپروکل. ہاں، اور اس سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے. جی. اچھا، یہ ساری چیزیں جب گھر میں ہوتی ہیں نا، شوہر بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے، جاؤ ذرا سے ماں باپ کی خدمت کرو، تھوڑے دن رہ کر آؤ، اپنی پرانی یادیں تازہ کرو، تو جواباً وہ جائے گی تو آپ کے ہفتے بھر کا کھانا بھی پکا کے رکھ کے جائے گی خوش ہو کے، مطلب آپ بھوکے نہیں مریں گے. اور اگر نہیں بھی رکھ کے جاتی تو پھر آپ کے لیے ایک خوشی کا پہلو یہ ہے کہ یار آپ نے کسی کے لیے ایک خیر خواہی کا معاملہ کیا، جواباً اس کے ہاں بھی خیر خواہی ہوگی. اور جب اس ماحول کو سوسائٹی میں، گھر میں آپ کی اولاد دیکھے گی تو وہ بھی جا کے اپنے گھروں میں یہی رویہ اختیار کرے گی. ماشاءاللہ. بیٹی ماں کو دیکھے گی تو وہ کل ایک اچھی ماں بنے گی نا، بیٹا باپ کو دیکھے گا اچھے رویے پر، کل وہ ایک اچھا باپ بنے گا. یہ وہ فطری انداز ہے تربیت کا. ورنہ ڈاکٹر صاحب آپ نے زندگی گزاری ایک یونیورسٹی میں، ہم بھی تھوڑا بہت کہیں پڑھاتے رہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے مملکت میں کیا دنیا میں کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا ہے جو بتاتا ہو کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، باپ کیسا ہونا چاہیے، کہیں نہیں ہوتا سر. بیوی کیسی ہونی چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ ہے کوئی انسٹیٹیوٹ؟ نہیں ملے گا آپ کو. اور آپ غور فرمائیے کہ آج ساری محنت ہماری بلڈنگوں پر ہے، گیجٹس پر ہے، ریسورسز پر ہے، وسائل پر ہے، مشینوں پر ہے، فیکٹریوں پر ہے، بازاروں پر ہے، انسانی تربیت پہ شاپنگ نہیں مالز پر ہے. یہ سارا جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر نہیں ہے. انسانیت پہ، انسانی تربیت پر نہیں ہے ہماری. کوئی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں جو سرٹیفیکیشن، ہاں جی اس کو ہم نے ماں بننے کا کورس کروایا سرٹیفکیٹ، اس کو ایک بیوی بننے کا کورس کروایا سرٹیفکیٹ، اس کو ایک باپ بننے کا کورس کروایا سرٹیفکیٹ، اس کو ایک ماں بننے کا کورس کروایا سرٹیفکیٹ، بیوی بننے کا کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ملے. مراد سرٹیفیکیشن نہیں تھی، مراد یہ ہے اس پر توجہ نہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی اصل محنت انسانوں پر تھی. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو ہمارے یہاں اسائنمنٹ دیے جاتے تھے، 20 نمبر کا اسائنمنٹ ہوتا تھا کہ کوئی اسائنمنٹ تیار کر کے لائیں، لکھ کے لائیں. یہ تو میں جب کچھ سبجیکٹ ایسے جو پڑھاتا اس میں ہوتا تھا پڑھنے کی، ریڈنگ کرنے کی جو ہے وہ اسائنمنٹ ہوتا تھا. تو میں کچھ ایسی کتابیں ریکمینڈ کرتا تھا لڑکیوں کو الگ کہ آپ یہ پڑھ کے آئیے اور اس پر ریویو لکھ کے لائیے، لڑکوں کو آپ یہ پڑھ کے آئیے اس پہ ریویو. تو اس میں کوشش کرتا تھا، اس بات کا خیال ہے کہ کچھ ایسی کتابیں پڑھوا دیں جس میں تربیت کا پہلو جو ہے وہ نکلتا ہوگا، اچھائی برائی. تو اس پہ ظاہر ہے پڑھنے لکھنے کا رواج تو ہے نہیں، تو بہت کم لوگ پڑھتے تھے، لیکن جو لوگ پڑھتے تھے وہ آ کے پوچھتے تھے بعد میں، سر آپ نے یہ کتاب کیوں پڑھوائی؟ تو بھائی اس لیے پڑھوائی تھی. ہاں، اور شاید مستقبل میں پتہ ہاں، اور چل جائے گا. بعد میں اچھا ابھی بھی کچھ طالب علم، تو ظاہر ہے ان کے طالب علموں کے بھی بچے جوان ہو گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سر وہ جو کتاب آپ نے کبھی ہمیں پڑھوائی تھی وہ ہمارے بڑی کام آئی بعد میں، تو اسی لیے پڑھوائی تھی. تو اصل میں یہ رویہ اگر رکھا جائے ٹیچنگ میں، تو ہمارا تو ایک اور بھی طریقہ تھا. مطلب 50 منٹ کی کلاس ہوتی تھی تو 40 منٹ تو سبجیکٹ پڑھاتے تھے، 10 منٹ جو ہے وہ یہ جو گفتگو یہاں ہوتی نا، ایسی گفتگو 10 منٹ کی جو ہے وہ جو ان اپنے کی لیکچر پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے. عملی زندگی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ کتنی اہم بات ہے. اگر ایک بندے کو گھر سے سکون نہیں ہے، گھر سے سپورٹ نہیں ہے، گھر سے
بیک اپ اویلیبل نہیں ہے، ٹینشن میں نکل رہا روزانہ. تو وہ بڑا ویل کوالیفائڈ ہو، بڑا ویل ایکسپیرینسڈ ہو، وہ پروڈکٹیوٹی کیا دے سکے گا؟ پروڈکٹیو بھی نہیں گا، اس کا بیہیویئر بھی اچھا نہیں. بالکل. اور گھر کے غصے کو کہیں اپنے سبارڈینیٹس پہ نکالے گا، اپنے ملازمین پر نکالے گا، سیٹ پہ بیٹھا ہوا مگر یہ دماغ میں بات اٹکی ہوئی ہوگی تو کیا وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے گا؟ پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، اخلاقیات اس کی تباہ ہوتا تنزل کی طرف جائے گی، اس کے معاملات، اس کی صحت خراب ہوگی، اس کا مزاج خراب ہوگا، اس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی. بالکل. یہ وہ پہلو ہے کہ جو شاید آج ہم نہیں سمجھ پا رہے. اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے بہت سے اداروں میں کوشش ہے، وہ ڈسپلنری کمیٹی بنائی جاتی ہے جی. اور ایگزیکٹ ورڈ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، یعنی ان کی ایک سوشل ویلیوز کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے اب لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا. ایتھکس کے اعتبار سے نام اس کو دیا جاتا ہے ایتھکس کا. ٹھیک ہے، مطلب ضرورت ہے تو ایک اچھی بات ہے. یعنی ہر جگہ پریشانی ہے کہ ہمارے ادارے میں، چاہے وہ تعلیمی ہے، وہ تجارتی ہے، وہ نان گورنمنٹل ہے، وہ گورنمنٹل ہے، وہ سیمی گورنمنٹ کا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کا ہے، آج سب سے زیادہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ ایتھکس کے اعتبار سے. کرپشن کا معاملہ، جھوٹ کا معاملہ، اور جناب مس بیہیویئر کا معاملہ، مس کنڈکٹ کا معاملہ، غلط زبان کا معاملہ. بڑی بڑی کمپنیز کو دنیا بھر میں اب ان کو اپنے اسٹاف کے لیے بہت ساری گائیڈ لائنز جاری کرنا پڑ رہی ہیں ڈسپلن کے. ہاں، ایک اور اصطلاح لینے یاد لائے، کوڈ آف کنڈکٹ کے کوڈ اعتبار آف سے. کنڈکٹ. کیوں آخر؟ اس کا مطلب ہے کہ ستیہ ناس ہوا پڑا ہے ہمارا. کوڈ آف کنڈکٹ کا مطلب ہے کہ جناب اس پر تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے اگر آپ نے یوں 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 کیا تو ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے، مگر اس بات کا احساس کرنے کو تیار اس کی وجہ یہ نا ہمارے تعلیمی نظام میں اخلاقیات کا کوئی سبجیکٹ شامل ہی نہیں ہے. اور نہ اخلاقی اعتبار سے جب تک ہمارے نصاب میں فلسفہ شامل رہا اور اخلاقیات شامل رہی، اس وقت تک تو اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے. پھر جب اس کو دیس نکالا دیا ہم نے نصاب سے اور مذہبیات بھی شامل نہیں کی تو بیڑا ہی غرق ہونا تھا. پھر اور کیا ہوگا؟ بالکل. اور دیکھیے نا، اخلاق کی تعلیم تو ڈے ون سے ہماری شروع ہو جاتی ہے، بالکل شروع دن سے شروع ہو جاتی ہے. ہاں، حی علی الصلاۃ کان میں آواز پڑتی، حی علی الفلاح کان میں آواز پڑتی. اصل فلاح کا تصور بچے کے پیدا ہوتے اس کے کان میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو تو 7 پردوں میں بندہ ٹھیک رہتا ہے. ہمارے ہاں تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے امت کو اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کروانا شروع کر دیا. اور ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ بھی، بچہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو اس کے جو کل کے ماں باپ ہونے والے ہیں ان کا نکاح ہوگا نا. اس نکاح کے موقع پر تلاش اب کر رہا ہے ایک بندہ، ایک مرد تلاش کر رہا ہے، اس کے گھر والے تلاش کر رہے ہیں کسی خاتون کو، تو حدیث کی تعلیم ہے کہ تقویٰ کو، دینداری کو ترجیح دو. بڑا دلچسپ علماء نے نقطہ لکھا کہ ایک بچہ جو آئندہ کبھی مستقبل میں پیدا ہوگا، آج اس کے کل کے ہونے والے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرے جو تقویٰ اور سیرت کے اعتبار سے عمدہ ہو، تاکہ کل جو بچہ دنیا یا بچی دنیا میں آئے اس کو ایک صاحب کردار ماں مل سکے. یہ تربیت کا اہتمام تو کسی بچے اور بچی کے دنیا میں آنے سے پہلے سے کروایا جا رہا ہے. دین اس کو اتنا فوکس کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہم نے ان سب اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو مجھے معاف کیجیے گا، سوسائٹی میں کچھ کرائسس آئے ہوئے ہیں جس میں لڑکیوں کے رشتوں کے کرائسس بہت زیادہ ہیں، اور بہت ایک افراتفری مچی ہوئی کے رشتے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. اور رشتے جہاں دستیاب ہیں وہاں معاملات درست نہیں ہیں. مطلب رشتے ایسے دیکھے جاتے ہیں جیسے قربانی پہ جا کے ہم گائے خریدنے جاتے ہیں نا، اس کا کان تو ٹیڑھا نہیں ہے، چلتی تو صحیح ہے، موٹی تو نہیں ہے، اس کا رنگ تو اچھا نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں، جو چیز نہیں دیکھی جاتی وہ صرف وہی ہوتی ہے جو شجاع صاحب کہہ رہے ہیں. جی، تقویٰ نہیں دیکھتے ہم. بالکل، باقی سب دیکھیں گے. باقی پورا حسن، جمال، چال ڈھال، یہ اخلاق، بولنا، زبان دانی، مال، پیسہ، پس منظر میں کیا ہے، کھانے پکانے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، گھرداری آتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. کبھی جا کے کسی نے رشتے والوں نے یہ نہیں پوچھا بچی نماز کی پابند ہے، روزے ووزے رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، دینداری کا کام کرتی ہے یا بیزار رہتی ہے، ان سب چیز یہ کوئی نہیں پوچھتا.
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور تبھی آج ہم بہت بڑے ابھی اللہ معاف فرمائے، ابھی تو مجھے کچھ اور خطرات بھی نظر آتے ہیں ایسا جو سوشل میڈیا کا زمانہ، ہو سکتا ہے رشتہ مانگتے وقت اب لوگ یہ بھی پوچھا کریں کہ فیس بک پہ اس کے اکاؤنٹ کتنے ہیں، اس کے فالوورز کتنے ہیں، ہاں بالکل صحیح اور بات. لائک کتنی آتی ہیں اس کی، سوشل بھی ہے یا نہیں. اللہ معاف کرے، یہی حالات ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اگر ان چیزوں کو ہم نے فراموش کیا تو ہم بیڑا غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے. خلا کی تعداد اور طلاقوں کی تعداد بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے، اور جو تربیت کا فقدان پایا جاتا ہے، تو جو بے راہ روی کا اور نتیجہ آ رہا ہے. لڑکے اور لڑکیاں یورپ امریکہ تو بھول جائیں، آپ کے میرے اس مملکت خداداد میں وہ کہتے ہیں نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. غیر فطری زندگی ہے. نکاح کے انکار کی طرف لوگ جا رہے ہیں، نکاح سے فرار اختیار کر رہے ہیں. نہیں، اس کے ایسا وہ اصل مسئلہ ہے ذمہ داری سے فرار ہونا چاہتے جی ہیں. ذمہ داری سے مسئلہ یہ ہے کہ احساس ذمہ داری نہیں پیدا کیا جا رہا. مردوں میں بھی بہت زیادہ یہ صورتحال ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ یار کون جو ہے یہ عذاب اپنے سر، شادی کو عذاب بنایا ہے کہ عذاب کون اپنے سر لے گا. اور یہ عذاب ہمیں رویوں کی وجہ سے ملا، ہمارے رویے تبدیل ہوئے. اور چنانچہ دیکھ لیں جس طرح کے رشتے آتے ہیں، ایک تو درجنوں رشتے جو ہیں وہ لڑکی والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کا قد بڑا ہے، اس کے بال تھوڑے سے سفید ہو رہے ہیں، یہ اچھا کماتا نہیں ہے، یہ ذرا عمر میں 2 سال زیادہ ہو گیا. وہ لڑکا ریجیکٹ ہو. لڑکی اچھی نہیں ہے، وہ تو اس کی ایک آنکھ جو ہے ذرا سی اونچی نیچی ہے، ناک ذرا سی لمبی ہو گئی ہے، یہ بیکار ہو گئی. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے. اب میں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات ہوا تو وہ کہنے لگے بریک لے لو، وقفہ لے لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. معاف کیجیے گا خواتین و حضرات، اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں جو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں. آبزرویشن میری بھی ہے، آپ کی بھی ہوگی. درجنوں رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا کی فطرت قانون فطرت ہے کہ ایک حد تک وہ جو ہے آپ کو رشتے بھیجتا ہے، آپ ریجیکٹ کرتے رہیں تو یہ ناشکری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معاف کیجیے گا، اللہ معاف رکھے سب کو، سزا شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حدیث مبارک میں آتا ہے، پہلی بات جو ہم کر رہے تھے نا کہ جب رشتہ تلاش کرو تو 4 باتیں لوگ دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دیا کرو. باقی چیزیں دیکھ لیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر معیار بقیہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے یہ مثال پہلے بھی آئی ہوگی یقیناً. ایک طرف ابو لہب کھڑا ہو اور ایک طرف سیدنا بلال کھڑے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمین آسمان کا دن اور رات کا فرق ہے بہت زیادہ. اچھا دنیا کے جو اس وقت معیارات ہیں اس پر پرکھ لیں ابو لہب کو. قرآن پاک کہتا ہے ابو لہب اس کو، حالانکہ نام عبد العزہ تھا. لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو سرخ چہرہ تھا، سرخ سفید، ٹھیک ہے، تو خوبصورت تھا، صحت مند. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ کسب. کسب کمائی کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہا گیا ہے. تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سردار بھی ہے، سب کچھ تو ہے. قریش کے خاندان سے تعلق ہے، اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ قریش کا سردار بھی بنا. تو کیا کمی؟ کچھ کمی نہیں. خوبصورت بھی ہے، مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، خاندان بھی بڑا، قبیلے کی سرداری بھی ملی، نوکر چاکر بھی ہوں گے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، مگر ہدایت نہیں ہے. تو سورہ لہب ملی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال. اللہ اکبر. ظاہر کو دیکھیں تو سیاہ فام حبشی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، زبان کچھ تھوڑی بہت اس میں ذرا لکنت کا معاملہ. اسی طریقے پر آپ یوں کہیے کہ مال کچھ نہیں ہے، آزاد کردہ غلام ہے. تو دنیا کے اس وقت کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں بالکل لو پروفائل اس میں تو کچھ نہیں. مگر اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے. معراج کی شب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں. فتح مکہ ہوتی ہے، حضور کعبے کی چھت پر سیدنا بلال کو کھڑا کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود ہیں. بلال تم آج اذان دو. اور رشتہ دار بھی موجود ہیں سارے، اور سارے رشتہ دار بھی موجود، قریش کے سردار بھی موجود ہیں، بڑے صحابہ موجود ہیں. لیکن بلال تم اذان دو. کیا ہے بلال کے پاس؟ رضی اللہ عنہ تقوی موجود ہے. اب یہ انتہائی 2 مثالیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے طے کرو نا رشتے. تو مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، تقوی کردار سیرت کو دیکھتے ہیں. تم تقوی کو، سیرت کو، کردار کو دیکھا کرو. آج ہم مادی
خول میں اتنا دب چکے ہیں کہ وہ ہماری روح بھی کہیں دبی ہوئی ہے، اور وہ ایمان سے سوچنا، دل سے سوچنا، ایمان کی روشنی میں سوچنا کہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، ظاہر کی چکا چوند سے متاثر ہو کر ہم چل رہے ہیں۔ لیکن دین تو یہ ہمیں بات بتاتا ہے، تمہارا معیار تقوی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ حجۃ الوداع کا موقع نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، بقیہ چیزیں بعد میں، تقوی، سیرت، کردار، دینداری یہ اوپر رہے گا۔ اور یہ آج ہم نے فراموش کیا تو مجھے معاف کیجئے گا، اگر کبھی ماں باپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے دولت 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 دولت، مال مال مال، تو جب اولاد جوان ہوگی تو اولاد سمجھے گی ہمارے ارمانوں میں رکاوٹ تو ماں باپ ہیں، کماؤں میں، کھلاؤں ان کو، کماؤں میں، خرچ ان پر کروں، کیوں بھائی آخر میری مرضی، میری دولت، میری محنت، تو ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے پھینکیں گے باہر۔ اسی طرح کا محض چمک دمک چمک دمک چمک دمک چمک دمک یہی چیزیں دیکھی ہیں تو اور بیٹی کو کسی مرد کے حوالے کر دیا ہے، اور کل وہ چمک دمک کم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خلا لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر لانے والی کو دیکھا ہے کہ جناب پیچھے باپ بڑا اس کا مالدار ہے، پیسے بھی دیتا رہے گا، چلو بعد میں بھی لیتے رہیں گے، اور ذرا وہ کمزور پڑ جائے گا تو پھر کیا فارغ کر دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری۔ یہ ہے جو آج مادہ پرستی کے معیارات ہے نا، تو یہ گھر کیا بن گئے؟ یہ گھر تو شاید کبھی کبھی کمرشل ایونیوز بن گئے، کمائی کا دھندا بن گئے، مال بنانے کا دھندا بن گئے، اور جب مال بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو گھر ٹوٹیں گے، اور اگر مال آتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو گھر ٹوٹیں گے، پھر خلا بھی ہوگا، طلاقوں کا ریشو بھی آگے بڑھے گا، جو آج آپ کے میرا معاشرے کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ خاندانی نظام کے ٹوٹ پھوٹ میں اصل میں ہمارے رویے جو ہیں وہ زیادہ، اب یہ جو 3-4 چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے شادی میں، خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے، لیکن خوبصورتی جو ہے چند سال کی ہوتی ہے، جوانی کبھی ہم پہ بھی آئی تھی، اب تو ہم گنجے ہو رہے ہیں، ہمارا تو سر پہ بال بھی ایسے تھے کہ اسٹیل کا کنگا استعمال کرتے، اب تو نظر بھی نہیں آتے کہیں۔ تو یہ ساری، یہ صحت، یہ جوانی، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ سب ڈھلنے والی چیزیں ہیں، پیسہ آنے اور جانے والی چیزیں، اللہ جب چاہے گا واپس لے لے گا، اللہ جب چاہے گا دے دے گا۔ ہاں ایک چیز صرف رہ جاتی ہے، وہ ہے کیریکٹر، تقوی۔ کیریکٹر، تقوی ہی اصل میں کیریکٹر رہ جاتا ہے، جو برے حالات ہو جائیں تو صبر کر لیتا ہے، اچھے حالات ہو جائیں تو شکر کرتا ہے۔ بس جب صبر اور شکر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو گھر میں پھر خون برسنا شروع ہو جاتا ہے، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال، مومن کا معاملہ بہت عمدہ ہے۔ عجیب کا لفظ عربی میں بہت عمدہ، بہت خوبصورت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ نعمت ملے گی، اللہ کا انعام آنے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اجر ہی اجر۔ مصیبت آ جائے گی، آزمائش آ جائے گی، اللہ کا فیصلہ مانے گا، صبر کرے گا، اجر ہی اجر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن پاک پڑھ جائیے، ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آ جاتی، نصرت آ جاتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی بھی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا کرے گا۔ بقیہ نیکی میں اتنا کرو گے تو یہ ملے گا، اتنا کرو گے تو یہ ملے گا، اتنا کرو گے تو یہ ملے گا، صبر میں فرمایا بغیر حساب اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ شکر پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو اجر عطا کریں گے۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر یہ صفات گھروں میں ہوں، خدا کی قسم گھر میں مال کی فراوانی ہوگی مگر تکبر نہیں ہوگا، اکڑ نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، سجدے جاری رہیں گے، شکر جاری رہے گا، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں۔ گھر میں مصیبت آ جائے گی، مصائب آ جائیں گے، پریشانی آ جائیں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا جب تمہیں مصائب پریشان کرے تو میرے ابا جان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو۔ ایک مومن جوڑا، بندہ مومن مرد اور عورت اگر اللہ کے رسول کا اسوہ، اللہ کے رسول کے گھرانے کو سامنے رکھیں گے، آنے والی مشکل کو کہیں گے تو ہے
مگر حضور کی مشکلات زیادہ تھیں، حضور کا صبر بڑا تھا، ان کو صبر آ جائے گا۔ خدا کی قسم یہ اتنی پیاری صفات ہیں، یہ پیسوں سے نہیں ملتی، یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی، ہاں یہ ماحول سے ملتی ہیں، یہ اچھے ماحول میں جڑنے سے ملتی ہیں، یہ قرآن پاک سے تعلق سے ملتی ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ کو تھامنے سے ملتی ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے پھر اللہ کی قسم ٹینشن فری لائف ہوتی ہے ہمارے گھرانوں میں اگر یہ اسوہ اور یہ صفات ہمارے گھروں میں ہوں۔ رشتوں کی تلاش کرتے وقت جو جو چیزیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، اگر ان کو ہم سب سے جان چھڑا لیں اور صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں آنے والی بچی جو ہے، اگر وہ ایک شکر گزار بچی آ رہی ہے گھر میں، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ ہر حال میں وہ شکر کرے گی، ہر حال میں وہ صبر کرے گی، اسے بھی ظاہر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کا اسٹیٹس کم ہے، وہ غریب گھرانے کی بچی ہے، وہ صاحبزادے جو ہیں کم کماتے ہیں۔ یار جب ہم لوگوں کے رشتے ناتے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو بچے ایسے ہوتے تھے کہ جو کام بھی نہیں کرتے تھے، ماں باپ شادیاں کر دیتے تھے، ان کی روزگار پہ بھی نہیں لگے ہوتے تھے، شادی کر دیتے تھے۔ اور جب کہو کہ بھائی ابھی تو جس نے کام بھی شروع کیا، کہتے ہیں جو آنے والی اس کے نصیب سے مل جائے گا، جی تو ماں باپ کے سر پڑے ہوتے تھے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا، بے شک۔ ایسا ہوتا تھا۔ پھر شکر گزار عورت کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بھی آتا ہے، کم آئے یا زیادہ آئے، جب اس کے ہاتھ پہ رکھا جائے تو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہ تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، کم میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے تجربوں میں، جو ہماری نسل کے لوگ ہیں، ہم سے پہلے کی نسل کے، ان کے تجربوں میں شامل ہے۔ اتنے کم پیسے آتے تھے اور بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھیں، مطلب 6 بچے، 7 بچے ہیں، اور آمدنی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، لیکن اس میں وہ پل بھی رہے تھے، بڑے بھی ہو رہے تھے، کھا پی بھی رہے تھے، جوان بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہوتا۔ اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، ہم نے تو اپنے والدین کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھ پہ جو پیسے رکھ دو وہ الحمدللہ کہہ کے رکھ لیتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر 1 لاکھ روپے بھی لا کے دو تو کہتے بس اس سے کیا ہوگا، برکت ختم۔ صحیح بات، یہ ناشکری ہے، یہ برکت ختم ہو جاتی ہے نا، یہ کہتے کہ اس سے کیا ہوگا۔ بالکل۔ اگر ہم کہتے کہ الحمدللہ بہت ہیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہ 1 لاکھ روپے اگر آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ آج کل مہنگائی کے حساب سے 1 لاکھ روپے وہ دیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہے 1.5 لاکھ روپے کے کام اللہ کروا دے گا۔ جی، اور وہ اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، یعنی بعض ایسے اخراجات جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈیو قسم کے آ جاتے ہیں کہ آپ کا 1.5 لاکھ بھی کم پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، بچا لیتا ہے۔ بچا لیتا ہے۔ جی، جو بندہ بہت زیادہ لیوش قسم کی ڈائننگ کر رہا ہے اور پیٹ ہی بھر رہا ہے، اور اس کے بعد واش روم میں جا کے فارغ ہو رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پر ہیڈ اس کو شاید 5,000 روپے بھی پڑ رہا ہو، اور اس کی جو باقی انوائرمنٹ کا خرچہ ہے اور اپنے گھر میں ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، اور واش روم میں بھی شاید لاکھوں روپے لگا رکھے ہوں۔ اسی منہ سے جانا ہے اور اسی وجود سے نکل جانا ہے۔ کسی کو وہ پر ہیڈ 5,000 روپے پڑ رہا ہوتا ہے، اور کسی کا 500 روپے میں بھی ماشاءاللہ خیر سے گزارا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو سکون ہے، یہ جو اطمینان ہے، یہ مادی چمک دمک سے نہیں آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ وہ کھانا جو اللہ کا نام لے کر بندہ کھا رہا ہے اور حلال کا کھا رہا ہے، وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، وہ جسم کو بھی نیوٹریشن دے گا اور وہ روح کو بھی سکون کا باعث بنا دے گا۔ اور وہ جو حرام کا آ رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی شکل میں آ رہا ہے، اور پر ہیڈ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا پڑ رہا ہے، اور جس پر اللہ کا نام اگر لے بھی لیں تو حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ ذہن میں رہے، حرام میں سے زکوٰۃ دے بھی دیں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ وہ صحت کو بھی پریشان کرتا ہے، وہ روح کو بھی پریشان کرتا ہے، اور وہ اخلاق کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ اسی نے قرآن پاک میں پیغمبروں کو حکم ہوا اور پیغمبروں کے ذریعے امتوں کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ حاصل حلال سے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، اور حرام سے جہنم والے اعمال کی طرف ہی بندہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اصل میں آج کے اس گفتگو کے دوران بہت سی باتیں اور ذہن میں آئیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج کی حدیث ہدیہ کروا دیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور وہ طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، یعنی اللہ طیب ہے تو تمہارا مال بھی طیب اور پاک ہو تو وہی اللہ کے قبول ہوگا۔ حرام کے ساتھ نیکیاں دعائیں قبول نہیں، اور حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔
اور ناظرین اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.